اور آج کا پروگرام چونکہ خاص طور سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے رکھا گیا ہے، اسی کے ضمن میں قاری مشہدی صاحب نے جو پروگرام بچوں کا پیش کروایا، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے اور مبارکباد بھی اسے پیش کر رہا ہوں کہ ان بچوں کو آپ نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ سنوارا ہے اور سینچا ہے کہ ہم میں سے اکثر بڑے بھی 10-5 حدیثوں کو متن بھی نہیں پڑھ سکتے، یاد نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ہی درمیان ابھی آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کوئی قرآن کی تلاوت کر کے کوئی ترجمہ کر رہا ہے، کوئی حدیث پاک کو پڑھ کر اس کا ترجمہ سنا رہا ہے، کوئی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی شان میں، ان کے اوصاف میں اوصاف حمیدہ بیان کیا جا رہا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ اس ماہ ربیع الاول کا اس خاص مقام ہے، لیکن اس کی تفصیل بہت بھاری ہے۔ ہم نے قرآن مقدس کی 4-5 آیتوں کے ایک ایک ٹکڑے صرف آپ کے سامنے لائے۔ علماء جانتے ہیں کہ کسی ایک آیت تو بہت دور کی بات، کسی آیت کے ایک ٹکڑے پر اگر علماء بیان کریں، بحث کریں، اس کے تراجم اور تفاسیر کو آپ کے سامنے رکھیں تو گھنٹوں نہیں، مہینوں نہیں، بلکہ خاص وقت، خاص مہینہ، خاص عرصہ لگ سکتا ہے اور لگتا ہے۔ ایک شاعر نے لکھا کہ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلب ہے آب لاپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف نہیں کر سکتا، اللہ آپ کی توصیف خود کر رہا ہے، اور آپ کے مقام اور مراتب کو تمام نبیوں میں اعلیٰ اور اشرف بنایا۔ لیکن آج ہم جس کے امت ہیں، آج جو قرآن ہمیں عطا کیا گیا ہے، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ صاحب قرآن کو سمجھتے ہیں، بس ہماری زبان پر یہ ہے کہ ہم قرآن والے ہیں، کلمے والے ہیں، حدیث والے ہیں، نبی والے ہیں، نبی کی باتوں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کہ دوسرے سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الف لام میم کدھر اشارہ کر رہا ہے علماء جانتے ہیں۔ میں ان سے مخاطب قطعی نہیں ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں جو میرے روبرو مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میری باتوں کی سماعت کر رہے ہیں۔ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے ہی قرآن نے آپ کو بتا دیا کہ میں ایسی کتاب ہوں، ایسی لازوال کتاب ہوں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آسمانی تمام کتابیں اور صحائف میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی، لیکن قرآن کے علاوہ بقیہ کتابوں میں شک اور شبہات اس لیے پڑ گئے کہ ان کے ماننے والوں نے اس میں خلط ملط کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے تورات میں کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے انجیل میں کر دیا تحریف، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے نے زبور میں گڑبڑ کر دیا، لیکن قرآن یہ پہلے ہی کہہ دیا کہ میں ایسی کتاب ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے مقابل آ کر کھڑا ہو سکے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
کہ ایک آیت بھی آپ اس طرح پیش نہیں کر سکتے. کہیں کہا کہ 10 سورتوں کو بھی اس کے طرح لے آؤ. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، نہیں لا سکتے. کہیں کہا کہ ایک سورت کو لے آؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، چھوٹی سورت ہے، اس کے طرح لے آؤ، نہیں لا سکا. لیکن ایک صاحب تیار ہوئے مکہ میں جس کا نام امرؤ القیس ہے، جو بہت بڑے ادبا اور بہت بڑے فصیح اور بلیغ آدمی تھے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر اللہ نے قرآن کا نزول کیا، جو لانے والے سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں اور بھیجنے والے اللہ تعالی ہیں. شروع میں الف لام میم جو کہا گیا ہے، اس الف سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ بھیجنے والے اللہ ہیں. لام سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، وہ لانے والے ہیں اللہ کے طرف سے. اور جس پر لایا گیا، جس پر نازل کیا گیا، میم سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اگر قرآن میں کسی کو شک شبہ پڑ جائے تو سب سے پہلے اللہ کا انکار کرنا ہوگا، پھر جبرائیل امین کا انکار کرنا ہوگا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ہوگا. اور آپ اللہ کا انکار کریں گے تو کہیں کا نہ رہیں گے. جبرائیل کا انکار کریں گے، دہریہ بن جائیں گے. اللہ کے آخری کتاب کا انکار کریں گے، کافر بن جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کریں گے، کافر بن جائیں گے. تو کفر سے بچانے کے لیے، اندھیرے کے دلدل سے اجالے کے طرف لانے کے لیے علم قرآن اور علم حدیث ہے. ایک حدیث شریف ہے مختصر، العلم نور، علم نور ہے. جس طرح آپ روشنی کے ذریعے سے تاریکی رات میں منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اندھیروں میں رہ کر اور اندھیروں کے دلدل میں رہ کر اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو قرآن کا مطالعہ کریں. اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعریف اور توصیف اللہ نے کس طرح کی ہے. بہرحال تفصیل ہو جاوے گی، 10 منٹ کے اندر ہی ہمیں بات ختم کرنی ہے. ابھی 6 منٹ ہوئے ہیں. قرآن مقدس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ نے 6 دنوں میں چاند، سورج، زمین، آسمان سب کچھ پیدا کیا. اسی مناسبت سے اب تک 6 منٹ ہوئے ہیں، 4 منٹ اور بچ گئے ہیں. اس کی مناسبت یہ ہے کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، 4 سمت ہیں، 4 بڑے نبی ہیں، 4 بڑے پیغمبر اور 4 بڑے خلیفہ موجود ہیں. بہرحال ہمیں یہ بتانا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں ہمیں کیا کرنا تھا، کیا کر رہے ہیں. صرف اشارہ کروں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو منسوب کرتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ مسلمان یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانا چاہیے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں لوگوں نے منایا اور اب بھی منانا چاہیے، لیکن اسے صحیح تاریخ کا پتہ بھی کر لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تولد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں جو تاریخیں ہیں، مفکرین نے اور محدثین نے اور پھر تاریخ لکھنے والوں نے کئی تاریخوں کو بیان کیا ہے. کسی نے 9 کو بیان کیا ہے، کسی نے 8 کو بیان کیا ہے، کسی نے 12 کو بیان کیا ہے اور کسی نے 14 بھی لکھا ہے. لیکن تمام علم و فکر و فن والے یہاں پر آ کر کے پہنچے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. اس لیے 12 ربیع الاول کو 12 وفات بھی کہا جاتا ہے، 12 ولادت نہ کہی جاتی ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں اور پھر شیطانوں کے چکر میں آ کر کے وہ 12 ربیع الاول کو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ہیں اس دن خوشیاں مناتے ہیں اور شیطانوں کے گروہ میں آ کر کے خود کو بھی کھڑا کرتے ہیں اور خود بھی کھڑے ہوتے ہیں.
بہرحال ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے بھائی قاری مشہدی صاحب نے بڑی محنتیں کی ہے اور نام بھی بڑا اچھا انتخاب کیا ہے مکتب کا، مکتب عمر فاروق۔ یہ عمر فاروق کے نسبت سے ابھی بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں کچھ بتاؤں ان کی شان سے متعلق، بس 2 شعر ہم نے جلدی جلدی بنا لیا اور ابھی قلم میں بھی نہیں آیا، قلم بند نے کیا ہے، ذہن بند کیا ہے۔ تمام علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں۔ ابھی لکھا اور عجیب و غریب بات اللہ نے تعالیٰ نے ڈال دی ذہن میں۔ لکھا تو مدینہ والے کے حوالے سے، اس کو پہلے سنا لوں، اور جو ذہن میں اللہ نے ڈالا وہ بھی بیان کر دوں گا، بات ختم۔ جو میں نے ابھی لکھا وہ لکھا، مدینے کا اب ہے سفر اللہ اللہ، مدینے کا اب ہے سفر اللہ اللہ، یہاں میں وہاں دل جگر اللہ اللہ۔ یہ کیوں لکھا؟ ابھی ہمارے دوست لوگ مولانا لوگ دیکھ رہے تھے، مدینے والے کی بات ہمارے مولانا الیاس صاحب بیان کر رہے تھے، مدینہ شریف سے میرا فون بھی آ گیا اور گنبد خضرا کا نظارہ میں، اور وہ لوگ دیکھ بھی رہے تھے، لائیو دیکھ رہے تھے، ہمارے ساتھی گئے ہوئے ہیں کل۔ تو فوراً خیال آیا کہ نبی کی امت ہیں، مزار اقدس کا خیال آیا، کئی دفعہ وہاں حاضری میری ہو چکی ہے اور انشاءاللہ پھر 2026 کے جون یا جولائی میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ لوگ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس ارادے کی تکمیل فرما دے۔ تو میں نے لکھا کہ مدینے کا اب ہے سفر اللہ اللہ، یہاں میں وہاں دل جگر اللہ اللہ۔ اشارہ کیا چاند کو جب نبی نے، اشارہ کیا چاند کو جب نبی نے، ہوا پل میں ٹکڑا کمر اللہ اللہ۔ یہ عجیب و غریب بات اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی اور ابھی اس کو میں نے ذہن بند کیا ہے، قلم بند نہیں کیا ہے، اس کو میں لکھوں گا انشاءاللہ۔ اور مکتب کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے عام طور سے میں پڑھا کرتا ہوں۔ کسی شاعر کا ہے یہ کہ دل میں ہے خوف خدا اور ہاتھ میں قرآن ہے، سرور دی کے غلاموں کی یہی پہچان ہے، بخش دی جائے گی اس کی ساتھ پشت حشر میں، جس کے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے۔ اور حضرت فاروق کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ کر حضرت فاروق کی شان عدالت دیکھ کر آج کا منصف بھی حامد کس قدر حیران ہے۔ الف لام میم پر اگر بات کریں علماء تو گھنٹوں، ہفتوں، مہینوں، سال گزر جائے گا۔ یہ الف لام میم پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے متعلق لکھا ہے کہ قرآن پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، سننا ثواب، سنانا ثواب، پکڑنا ثواب۔ یہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور پڑھنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر قرآن کی تلاوت کے بعد میں نے جو ایک حدیث شریف پڑھی اس کا ترجمہ آدھی منٹ میں کروں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء سرور دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہمارے اور آپ کے درمیان بیٹھے ہمارے چھوٹے بھائی قاری مشہدی صاحب کتنے خوش نصیب ہیں کہ 40 یا 50 طلباء و طالبات کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ اس پروگرام میں حصہ لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایسے پروگرام میں شرکت کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔